مووی کے شروع میں دکھاتے ہیں کہ دو لوگ ایک صحرا میں کہیں جا رہے ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ زمین کھودنے لگتے ہیں اور اس کے اندر ایک باکس دفن کرتے ہیں۔ اس پر ایک آدمی دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ ہم نے یہ کیا چیز دفن کیا ہے، جس پر دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ ایک منحوس صندوق ہے اور اس کے اندر ایک شیطان قید ہے۔ یہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو گولی مار کر ہلاک کرتا ہے تاکہ اس صندوق کا راز کسی کو پتہ نہ چلے، اور خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کرتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم برائس کو دیکھتے ہیں۔ برائس نے ایک اسکیپ روم بنایا ہے۔ اس روم سے لوگوں کو 55 منٹ کے اندر باہر نکلنا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا گیم ہے۔ برائس اپنے اسکیپ روم کے لیے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے ایک پرانی شاپ میں جاتا ہے جہاں اسے وہی صندوق دکھائی دیتا ہے جو پہلے دفنایا گیا تھا۔ وہ صندوق خریدنا چاہتا ہے پر شاپ کی اونر کہتی ہے کہ یہ فروخت کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ڈیمن قید ہے۔ جب شاپ کی اونر کوئی چیز دیکھنے کے لیے دوسری طرف جاتی ہے تو برائس وہ صندوق اٹھا کر اس کی جگہ تھوڑے سے پیسے رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں دو کپل دکھاتے ہیں جن میں ایک کپل اینگی اور جیف ہیں اور دوسرا کپل بین اور جیس ہیں۔ یہ دونوں کپل برائس کے دوست بھی ہیں اور اسکیپ روم میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ برائس سے ملنے جاتے ہیں۔ برائس انہیں گیم کے رولز بتاتا ہے کہ روم کے اندر کوئی سگنل نہیں ہے اور روم کے اندر سے آواز بھی باہر نہیں نکلتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے روم میں کلوز اور پزلز ہیں جنہیں حل کر کے یہ لوگ اس روم سے باہر نکل سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں 55 منٹ کے اندر اس روم سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ لوگ روم کے اندر جاتے ہیں اور دروازہ لاک ہوتا ہے اور برائس ان کو اپنے روم میں موجود CCTV کیمرے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو ٹیبل کے اوپر ایک ٹیپ ریکارڈر ملتا ہے جسے یہ لوگ پلے کرتے ہیں، اور ایک بندہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ کمرہ منحوس ہے کیونکہ اس کے اندر اس بندے کے بیٹے نے کئی لوگوں کا قتل کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں کو بھی مار ڈالا ہے۔ اور یہ وائس ریکارڈر والا بندہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ کسی بھی صورت میں روم سے باہر نہیں نکلنا چاہیے جو کہ اس روم میں موجود ہے۔ اس پر یہ لوگ ہنستے ہیں اور اسے گیم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اب کلوز ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ جیف کو روم کے کونے میں ایک کپڑے میں لپٹا ہوا اس ٹیپ ریکارڈر والے شخص کا بیٹا ملتا ہے، اور ساتھ ہی اوپر شیلف میں وہی صندوق دکھائی دیتا ہے، اور جیف صندوق کھولتا ہے مگر اندر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیف وہاں سے جاتا ہے تو صندوق سے ایک کالا سایہ باہر نکلتا ہے اور اس بندھے ہوئے شخص کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اینگی روم میں موجود ایک رسی کو کھینچتی ہے تو اس ٹیپ ریکارڈر والے شخص کی لاش نیچے گرتی ہے، پر وہ اسے گیم کا حصہ سمجھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ جیف کو شیلف پر 2 سکے ملتے ہیں جسے وہ کلو سمجھ کر رکھ لیتا ہے۔ دوسری طرف برائس اپنے روم میں کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے پر اچانک سے ویڈیو آف ہو جاتی ہے جس پر وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ جیف دیکھتا ہے کہ وہ بندہ اب تھوڑا آگے آ گیا ہے جو کہ ایک چین سے بندھا ہوا ہے۔ اس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ چین ہر 5 منٹ بعد کھلتی ہے اور یہ بندہ آگے آتا ہے۔ اسے بھی یہ لوگ گیم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ لوگ روم میں موجود ایک بریف کیس کھولتے ہیں۔ اس کے اندر انہیں ایک خون آلود کینچی ملتی ہے۔ جیف کینچی لے کر اس بندے کے قریب ایک باکس کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر یہ نہیں کھلتا ہے۔ جیف وہاں سے پیچھے مڑتا ہے تو وہ بندہ اس کینچی کو اٹھا لیتا ہے اور جیف کی پیٹھ پر وار کرتا ہے اور بہت سارے سٹیپس کرتا ہے۔ سارے لوگ چلاتے ہوئے دروازے کی طرف جاتے ہیں پر دروازہ تو لاک ہے اور ان کی آواز بھی تو باہر نہیں جا سکتی ہے۔ دوسری طرف برائس اپنی ٹیریس میں اسموکنگ کرتا ہے اور اس کی فرینڈ رمونا وہاں آتی ہے۔ برائس اسے بتاتا ہے کہ کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے تو رمونا گیم ختم کرنے کا کہتی ہے پر برائس نہیں مانتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کھیل ختم کرنے سے اس کے اسکیپ روم کے بارے میں لوگ نیگیٹو ریویوز دیں گے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور یہ لوگ اب روم سے جلدی باہر نکلنے کے لیے کلوز ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور اینگی کو لگتا ہے کہ جیف اب بھی زندہ ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے اس کی طرف جاتی ہے پر وہ بندہ اسے بھی مار ڈالتا ہے کیونکہ اس کی چین تھوڑی اور کھل گئی تھی اور وہ آگے آیا تھا۔
اب روم میں صرف بین اور جیس زندہ بچ گئے تھے اور یہ لوگ کلوز کی تلاش شروع کرتے ہیں اور انہیں ایک باکس کے اندر 2 سکے ملتے ہیں۔ باقی کے 2 سکے اس بندے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جسے اس نے جیف سے چھینا تھا۔ دوسری طرف برائس اور رمونا کیمرہ بند ہونے سے پہلے کی فوٹیج دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ باکس سے ایک کالا سایہ اس بندے میں داخل ہوا ہے اور اسی بندے نے کیمرہ آف کیا ہے، جس پر برائس کافی پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف بین جیس سے کہتا ہے کہ وہ اس بندے سے 2 سکے واپس لے گا، لہٰذا بین ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اس بندے کے سینے میں اتارتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ اسی کانچ سے بین کو شدید زخمی کرتا ہے اور بین بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چین کھلتا ہے اور وہ بندہ آگے آتا ہے اور وہی 2 سکے جیس کی طرف پھینکتا ہے۔ جیس جلدی سے باکس کھولتی ہے اور ایک چابی نکال کر کپ بورڈ اوپن کرتی ہے۔ وہاں اسے چھوٹا سا ہینڈل ملتا ہے جس کی مدد سے وہ ایک اور باکس اوپن کرتی ہے اور اس کے اندر سے ایک جوکر نمودار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک نوٹ ہوتا ہے۔ جیس وہ نوٹ پڑھتی ہے جس پر UN لکھا ہوتا ہے۔ اتنے میں برائس روم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بندہ برائس سے روم کی کیز چھین کر اسے باہر دھکیل کر روم پھر سے لاک کرتا ہے۔ برائس وہاں سے پولیس بلانے کے لیے بھاگتا ہے۔ جیس بہت گھبرائی ہوئی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے اور وہ بندہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جیس اب جلدی سے اس UN والی لکھائی کو مٹانے لگتی ہے تو اسے ایروز کے نشان دکھائی دیتے ہیں اور جب وہ ڈور کی طرف دیکھتی ہے تو ڈور پر بھی وہی ایروز والے نشان ہوتے ہیں۔ اب جیس سمجھ جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جیس کے پاس اب صرف 16 سیکنڈز ہیں اس روم سے باہر نکلنے کے لیے۔ جیس اس بندے کو چکمہ دے کر روم کے دروازے تک جاتی ہے اور ایروز کو اسی آرڈر میں پریس کرتی ہے جیسا کہ اس UN والی پکچر کے اوپر تھا اور وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور جیس روم سے باہر نکلتی ہے۔ وہ بندہ روم کے ڈور تک آتا ہے اور جیس کے لیے تالیاں بجاتا ہے کہ وہ یہ گیم جیت کر نکلی ہے۔ جیس وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ مووی کے اینڈ میں رمونا کو دکھاتے ہیں جس کے پاس وہ صندوق موجود ہے۔ وہ صندوق لے کر اسی شاپ میں جاتی ہے جہاں سے برائس نے چرایا تھا اور صندوق اس کی اونر کو دیتی ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ برائس بھی کافی دنوں سے غائب ہے، جس پر شاپ کی اونر رمونا سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے صندوق کے اندر دیکھا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اب شاپ کی اونر کہتی ہے کہ پھر تو وہ شیطانی طاقت تمہیں مارنے ضرور آئے گا۔ اس پر رمونا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔